نسألك يا من هو الله الذي الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیمات قرآن سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ 5 پاروں کا بیان کسی درجے میں مکمل ہوا اور آج کی نشست میں انشاءاللہ 6 پارے کے مضامین کا جائزہ اور تعلیمات کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم سے اور زیادہ محبت عطا فرمائے اور قرآن حکیم کے تقاضوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تعلیمات قرآن سیریز میں آج انشاءاللہ 6 پارے کے حوالے سے گفتگو رہے گی۔ آئیے پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق اپنی بات کو شروع کرتے ہیں تعارف کے حوالے سے۔ تعارف وہی ہوتا ہے کہ کون سا پارہ ہمارے سامنے آئے گا اور کون سی رکوع اور کون سی آیات پر ہم گفتگو کریں گے۔ تعارف کے حوالے سے پہلی بات ہے قرآن کریم کے پارہ نمبر 6 کا مطالعہ۔ یہ ہر مرتبہ کا جملہ پہلے آ جاتا ہے اور اسکرین پر بعد میں آپ اس کو ملاحظہ فرما دیں۔ 6 پارہ آج ہمارے پیش نظر ہے۔ سورۃ النساء رکوع نمبر 21 تا سورۃ المائدہ رکوع نمبر 11۔ یہ رکوع ہیں جو اس 6 پارے میں شامل ہیں اور آئیے آیات کا بھی تذکرہ کر دیں۔ سورۃ النساء آیات 148 سے سورۃ المائدہ آیت نمبر 82۔ نساء 148 سے مائدہ کی آیت نمبر 82 تک یہ وہ آیات ہیں جو قرآن حکیم کے 6 پارے میں شامل ہیں۔ مقاصد مطالعہ کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہ بھی عام طور پر ہر نشست میں سیم ہی ہوا کرتے ہیں۔ پہلی بات، پارہ نمبر 6 کی آیات کے مضامین کا جائزہ۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک اوور ویو پورے پارے کا ہمارے سامنے مختصر وقت میں آ جائے۔ دوسری بات، منتخب آیات کا مطالعہ۔ ہمیشہ چند منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ قرآن کی ہر آیت قیمتی ہے لیکن مختصر وقت میں چند آیات کا انتخاب کر کے ان کا ایک جائزہ اور ان کے تقاضے ہمارے سامنے ہم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم سے مراد میں بھی اس میں آپ کے ساتھ شامل ہوں۔ اور آخری بات، زیر مطالعہ آیات میں بیان شدہ اہم اوامر و نواہی کا تذکرہ، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس، فقہی اعتبار سے نہیں بلکہ عمومی اعتبار سے کرنے والے کاموں کا ذکر جو چند آیات میں آیا ہوتا ہے اور نہ کرنے والے کاموں کا بیان جو چند آیات میں آیا ہوتا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہم پروگرام کے آخر میں رکھتے ہیں۔ آئیے سورۃ النساء کی وہ آیات جو 6 پارے میں شامل ہیں ان کا جائزہ پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کے بعد سورۃ النساء کی چند منتخب آیات کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ سورۃ النساء کی آیات کے جائزے میں سب سے پہلے آیات 153 تا 156 ان جرائم کا بیان جو یہود پر لعنت کا سبب بنے۔ یہود نے اللہ کی آیات میں تحریف کی، یہود نے پیغمبروں کا ساتھ نہ دیا، یہود نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، یہود نے اپنے انبیاء کو شہید کیا، معاذ اللہ۔ کئی جرائم مختلف مقامات پر قرآن حکیم نے بیان فرمائے، اس مقام پر بھی ان کے کچھ جرائم کا ذکر ہوا۔ پھر آیات 157 تا 159 حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ یہ قرآن کا ورژن ہے، قرآن کا بیان ہے اور احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ قیامت سے قبل دوبارہ وہ تشریف لائیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلند فرمایا اور ان کی حفاظت فرمائی۔ یہود معاذ اللہ ان کی جان کے درپے ہو گئے تھے۔ اس کے بعد سورہ نساء آیات 160 تا 161 یہود پر پاکیزہ نعمتیں کیوں حرام کی گئیں؟ بعض پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ وہی نافرمانیاں پیغمبروں کا ساتھ نہ دینا، کتاب میں تحریف کرنا، اللہ کے دین کے اندر جو ہے وہ بہانے بنا کر دین کی حلیوں کو بگاڑ دینا، پیغمبروں کو شہید کرنا، معاذ اللہ۔ یہ ان کی جو حرکتیں اور جرائم تھی اس کی وجہ سے ان پر پاکیزہ چیزوں کو بھی حرام کیا گیا۔ معلوم ہوا بعض چیزیں تو حلال ہوا کرتی ہیں مگر اللہ قوموں پر روک دیتا ہے ان قوموں کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اس کے بعد آیت نمبر 162 یہود کے نیک لوگوں کے لیے بشارت۔ قرآن بڑا پیارا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں توازن ہے۔ یہود کے برے لوگوں کا اگر جرائم کا بیان آتا ہے تو ان میں اگر کچھ لوگوں میں خیر تھا تو قرآن ان کے خیر کو بھی نمایاں کرتا ہے اور ان کے لیے بشارت کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد آیات 163 تا 164 انبیاء کے پیارے ناموں کا گلدستہ۔ کئی مرتبہ قرآن حکیم میں ایک ہی مقام پر اللہ کے پیغمبروں میں سے کئی ایک کے ناموں کا تذکر آتا ہے، ایسا ہی ایک پیارا گلدستہ ان آیات میں بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 165 رسالت کا مقصد انسانوں پر اتمام حجت، یعنی لوگوں پر اللہ کا دین اور اللہ کا پیغام واضح ہو تاکہ کل کوئی اللہ کے ہاں قیامت کے دن بہانے نہ بنائے۔ اس آیت کا بعد میں ہم مطالعہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ پھر آیات 166 تا 169 سورہ نساء کی قرآن کی حقانیت کا بیان جلالی اسلوب میں۔
اللہ کی طرف سے حق آ چکا، اس پر ایمان لاؤ، اسی میں تمہاری لیے خیر ہے۔ بڑے جلالی انداز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حقانیت کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد آیت نمبر 170 تمام لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت، یہودیت ہے، عیسائیت ہے یا دیگر لوگ جو عرب کے ماحول اور معاشرے میں موجود تھے، ان سب کو آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ اس کے بعد آیت نمبر 171 عیسائیوں کو اعتدال پر رہنے کی دعوت، مبالغہ کرنے سے روکا گیا۔ یہی نصارہ تھے جنہوں نے عقیدے میں مبالغہ کیا تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا یا تین خداؤں میں سے خدا قرار دے دیا۔ معاذ اللہ، عمل کے معاملات میں غلو کیا، جو ہے وہ حد سے آگے بڑھے تو رہبانیت کی روش اختیار کر لی، تو ان کو دین میں غلو کرنے سے روکا گیا آیت نمبر 171 میں۔ پھر آیات 172 تا 173 مرتبے کی بلندی اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے۔ جو اللہ کے سامنے جھکا، جس نے اسلام کی روش اختیار کی اور جس نے عاجزی کی روش اختیار کی، اس کے لیے اللہ کے ہاں بلند مقام ہے۔ پھر آیات 174 تا 175 قرآن حصول رحمت کا ذریعہ ہے۔ یہ قرآن آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے۔ اہل کتاب میں سے نصارہ کو بھی خصوصاً کہا جا رہا ہے، یہود کو بھی کہا جا رہا ہے، اور ہم مسلمانوں کے لیے بڑی قیمتی بات یہ ہے، اللہ کی رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہو تو قرآن کو تھامنا ہوگا۔ اس کے بعد سورہ نساء کی آخری آیت ہے آیت نمبر 176 کلالہ کی وراثت کا بیان، یعنی کلالہ وہ شخص کے جس کا یا خاتون جس کا انتقال ہو جائے، نہ اس کے والدین ہو، اوپر بھی کوئی نہیں، نہ اولاد ہو، نیچے بھی کوئی نہیں، تو بہن بھائیوں کا حصہ کیسے تقسیم ہوگا، اس بارے میں ایک مسئلہ سورہ نساء کی آخری آیت نمبر 176 میں بیان ہوا۔ اس کی ایک حکمت یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ وراثت کے معاملات اتنے اہم ہیں کہ سورہ نساء کے شروع میں بھی تفصیلاً اس کے احکامات عطا ہوئے اور آخر میں ایک مسئلہ کلالہ کی وراثت کے حوالے سے بیان کر کے وراثت کے مسئلے کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ نساء کی وہ آیات جو چھٹے پارے میں شامل ہیں ان کا تجزیہ تو آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اب حسب معمول سورہ نساء کی چند منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے جو کہ چھٹے پارے میں وارد ہوئی ہیں۔ اس ضمن میں سب سے پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 150 اور 151 ایمان بالرسالت کی اہمیت، بہت قیمتی مقام قرآن حکیم کا۔ آئیے اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ارشاد ہوا ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك السبيل اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ ترجمہ، جو لوگ اللہ سے اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسولوں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے اور ایمان اور کفر کے مابین ایک راہ نکالنا چاہتے ہیں، وہ بلا شبہ کافر ہیں اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بہت سارے فتنے ہیں، کہیں اللہ کے انکار کا فتنہ، کہیں اللہ کو ماننے کی بات ہے رسول کو ماننے کی بات نہیں، کہیں چند رسولوں کو ماننے کا ذکر ہے کسی اور رسول کے رسالت کا انکار کیا جا رہا ہو۔ یہ سارے فطرے وہ ہیں جو عقیدہ رسالت کے حوالے سے سامنے آتے ہیں۔ پیغمبر کو نہ ماننا، پیغمبر کی اطاعت نہ کرنا، ایک رسول کو ماننا ایک کو نہ ماننا، جیسے یہود نے موسیٰ علیہ السلام کو مانا، عیسیٰ علیہ السلام و محمد علیہ السلام کا رد کر دیا، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، نبی اکرم علیہ السلام کا رد کر دیا۔ یہ سارے جو فتنے ان کا ایک ہی مقام پر بیان۔ ایک نقطہ بڑا قیمتی ہے، فتنہ وحدت ادیان کی نفی۔ ہمارے معاشرے میں بھی اور ماضی میں بھی یہ بات رہی کہ سارے مذاہب کے ماننے والے چلو خدا کو تو مانتے، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی خدا کہتا ہے، کوئی رام کہتا ہے، چلو سب کو ملا لو۔ زیادہ فرق ہے کہ کوئی موسیٰ کو مانتا ہے، کوئی عیسیٰ کو مانتا ہے، کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، چلو اس فرق کو قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے نہیں، اللہ اور اس کے رسول میں فرق کیا جا رہا ہو یا کچھ رسولوں کو مانا جائے کچھ کو نہ مانا جائے، یہ فرق کیا جا رہا ہو تو یہ پکے کافر ہیں۔ قرآن دو ٹوک انداز میں اس فتنہ وحدت ادیان کی نفی کرتا ہے کہ دنیا کے سارے ریلیجنز کو ملا لو اور دو چار باتیں ان کی کامن اٹھا لو اور ایک گلوبلی ایکسیپٹیبل ریلیجن کو اختیار کر لو۔ قرآن اس کی نفی کرتا ہے۔ اور ایک اور اہم بات، قانونی اعتبار سے ایمان بالرسالت اہم ترین ہے۔ یہودی کیوں کافر ہے؟ اس سے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ نصارہ کیوں کافر ہے؟ کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ اب ایمان برسالت کی اہمیت کو سمجھیے۔ قانونی اعتبار سے اہم ترین عقیدہ رسالت ہے
اور اب رسالت جس کی تکمیل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوئی، کوئی ان کو نہ مانے تو وہ مسلم نہیں ہو سکتا، کوئی اللہ کی اطاعت کی بات کرے ان کی اطاعت کی بات نہ کرے تو وہ مسلم نہیں ہو سکتا، کوئی کہے کہ میں موسیٰ کو مانتا ہوں، کوئی کہے کہ میں عیسیٰ کو مانتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے تو وہ قانوناً مسلم نہیں ہو سکتا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اگلی جس آیت کا انتخاب کیا گیا ہے سورہ نساء کی، وہ آیت نمبر 165 ہے۔ رسولوں کی بنیادی ذمہ داری اتمام حجت، لوگوں پر اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنا۔ ارشاد ہوا رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ترجمہ، سب رسولوں کو اللہ نے خوشخبری سنانے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر بھیجا تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کو اللہ پر الزام کا موقع نہ رہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ پر الزام سے مراد یہ ہے کوئی بہانے نہ پیش کرے کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کی عبادت کرنی تھی، نہیں، اللہ نے رسول بھیجے، خوشخبری سنانے والے تھے، اطاعت قبول کرنے والوں کو خوشخبری سناتے تھے جنت کی، اور خبردار کرنے والے تھے اور ڈرانے والے تھے ان کو جو اطاعت قبول نہ کریں۔ اللہ نے رسولوں کا سلسلہ قائم کیا جو ختم ہوا محمد کریم علیہ السلام پر، اور لوگوں پر اتمام حجت کر دی گئی، اور تاکہ کل کوئی بہانے پیش نہ کریں اللہ کے سامنے۔ اسی کو آگے ہم نے لکھا ہے بشارت اور انذار دونوں امور رسولوں کی ذمہ داری تھی، بشارت بھی دیتے تھے اور خبردار بھی کرتے تھے۔ جیسے قرآن میں جنت کا ذکر بھی بار بار ہے، جہنم کا تذکرہ بھی بار بار کیا گیا، یہ رسولوں کی بنیادی ذمہ داری تھی۔ اس کو بنیادی ذمہ داری اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سورہ حدید آیت نمبر 25 میں تمام رسولوں کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، ان کی جد و جہد اور ان کی محنت کا ایک بہت بڑا حاصل یہ تھا کہ انسانیت کو عدل پر قائم کرے، ایک عادلانہ نظام کو قائم اور نافذ کریں۔ اس لیے وہ تکمیلی ذمہ داری رسولوں کی عدل کا نفاذ، یہ بنیادی ذمہ داری تھی رسولوں کی بشارت اور انذار والی۔ البتہ آگے ہم نے لکھا ہے ختم نبوت کے بعد یہ ذمہ داری امت مسلمہ کی ہے، اب انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا، بشارت اور انذار کے فریضے کو انجام دینا ختم نبوت کے طفیل میری، آپ کی اور امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمیں اس ذمہ داری کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ایک صورت کی تکمیل ہوتی ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ اس میں بیان کیے گئے اوامر و نواہی آپ کی خدمت میں پیش کرے۔ اوامر وہ کام جو کرنے والے ہیں، ڈوز جنہیں کہا جاتا ہے، اور نواہی وہ کام جن سے روکا گیا ہے، جنہیں ڈونٹس کہا جاتا ہے۔ تو سورہ نساء میں جو آیات چھٹے پارے میں شامل ہیں ان میں کیا اوامر اور نواہی کا ذکر آیا، آئیے اس کا بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے اوامر کا بیان سورہ نساء کی ان آیات کے ذیل میں جو چھٹے پارے میں داخل ہیں۔ پہلی بات، تمام کتابوں پر ایمان، آیت نمبر 162 میں ذکر ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم، آیت نمبر 162 ہی میں اس کا ذکر آیا۔ ایمان اور اعمال صالحہ کی روش اختیار کرنا، آیت نمبر 173 میں اس کا تذکرہ ہوا۔ اور اللہ کی رسی کو تھامنا، آیت نمبر 175 میں یہ تقاضا کیا گیا، اور اللہ کی رسی سے مراد ہم سورہ آل عمران آیت 103 میں سمجھ چکے، وہ ہے قرآن کو تھامنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم کو تھامنے اور اس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد چلتے ہیں نواہی کے بیان کی طرف۔ سورہ نساء میں بیان کیے گئے نواہی، ڈونٹس کا بیان، البتہ وہ آیات سورہ نساء کی جو چھٹے پارے میں داخل ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ آئیے نواہی کی لسٹ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے غیبت کرنا، اس سے روکا گیا ہے، آیت نمبر 148 میں ذکر۔ رسولوں کا انکار، آیت نمبر 150، کچھ کو ماننا کچھ کو نہ ماننا ذکر آ چکا۔ رسولوں کے درمیان تفریق، اس سے بھی روکا گیا، آیت نمبر 150، یعنی کچھ رسولوں پر ایمان لائیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے، معاذ اللہ، اس سے روکا گیا۔ بیجا سوالات کرنے سے روکا گیا، آیت نمبر 153، اور بیجا سوالات سے سورۃ البقرہ وہ گائے والا قصہ بھی آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا۔ اللہ کے عہد کو توڑنا، آیت نمبر 155 روکا گیا ہے۔ سود کھانا، آیت نمبر 161، یہ ڈونٹس میں سے شامل ہیں یہ باتیں، یعنی ان باتوں سے روکا گیا ہے۔ اللہ کے راستے سے روکنا، آیت نمبر 167۔ کفار تو روکتے ہیں، کبھی کبھی اللہ معاف کرے ہم مسلمان گھرانوں میں دیکھتے ہیں کوئی پردہ کرنے سے اپنی بیٹی کو روکتا ہے، کوئی مسلمان نوجوان کو چہرے پہ داڑھی سجانے سے روکتا ہے، کوئی باجماعت نماز کی طرف جانے سے روکتا ہے، کوئی دین کے کام کے لیے اللہ کی راہ میں نکلنے سے روکتا ہے، کوئی گھر والے ہی ہوتے ہیں آڑے آ جاتے ہیں جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ارادہ کر رہا ہو، کہیں ہم روکنے والوں میں شامل تو نہیں، اللہ محفوظ رکھے۔ دین میں غلو کرنا، اس سے روکا گیا، آیت نمبر 171 میں۔ اللہ کی عبادت سے تکبر، آیت نمبر 172 میں اس سے روکا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں تمام نافرمانی کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल निसा में बयान किए गए अवामिर और नवाही वो आयात जो सूरह निसा की 6 पारे में दाखिल हैं, उनका बयान मुकम्मल हुआ। अब चलते हैं सूरतुल माइदा के आगाज़ की तरफ। अलबत्ता हर सूरत जब हम आगाज़ उसका करने लगते हैं तो रब्ते सूरत आपके सामने बयान करते हैं। निसा की तकमील हुई, माइदा का आगाज़ हुआ चाहता है। इन दोनों सूरतों के रब्त के हवाले से चंद बातें मुख्तसरन। पहली बात, पिछली 3 सूरतों की तरह सूरतुल माइदा में भी अहले किताब को इस्लाम कबूल करने की दावत दी गई है। अल-बक़रा, अल-इमरान, निसा, तीनों सूरतों में यहूद और नसारा का जिक्र आया है। माइदा में भी जिक्र और उनको दावत तौहीद और दावत हक़ कबूल करने की बात की जा रही है और उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की तलक़ीन की जा रही है। अगली बात, सूरतुन निसा में ख़ानदानी और रियासती इदारों की तंजीम का जिक्र था। घर के लिए भी रहनुमाई थी और रियासती उमूर और इदारों के हवाले से भी अदल का निफास उस ताल्लुक़ से भी गुफ्तगू थी। ये सूरह निसा के मज़ामीन थे। सूरह निसा में तो ये बातें थी। अब सूरह माइदा में क्या है? सूरतुल माइदा में निफाज़ शरीयत पर जोर है ताकि इस्लामी अदालतों का क़याम हो और इस्लाम के फ़ौजदारी निज़ाम पर अमल हो सके। अहकामात तो निसा में भी आए, माइदा में शरीयत के निफाज पर जोर है। अल्लाह ने अहकामात से पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं दिए बल्कि निफाज के लिए दिए हैं और अदालती निज़ाम कायम हो जहाँ शरीयत के अहकामात के मुताबिक फ़ैसला हो, फिर फ़ौजदारी निज़ाम हो जहाँ सज़ाओं पर अमल दरामद हो सके। ये मबाहिस सूरतुल माइदा में इंशाअल्लाह हमारे सामने आएंगे। नाज़रीन किराम, रब्ते सूरत के बाद चलते हैं सूरतुल माइदा के मज़ामीन के तज़िये की तरफ और आपके इल्म के आयात के एतबार से हम मज़ामीन का तज़िया आपके सामने रखते हैं। और जहन में रखिएगा 6 पारे में जो आयात हैं उनके मज़ामीन का तज़िया आपके सामने रख रहे हैं। कुछ आयात 7वें पारे में भी जाएंगी सूरतुल माइदा की, वो आइंदा के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। सूरतुल माइदा का एक तज़िया तो आपके सामने रखते हैं ग्रुप्स की सूरत में, यानी आयात के बड़े बड़े ग्रुप्स, बल्कि फिर रुकुओं के बड़े बड़े ग्रुप्स में भी ये बात बयान की जा सकती है। पहली जो 11 आयात सूरतुल माइदा की, इसमें अहकामात शरीयत और तकमील शरीयत का ऐलान है। कुछ अहकामात का बयान भी है हज के ताल्लुक़ से, हदी और जानवरों के ताल्लुक़ से, और अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल फरमा दिया। ये तकमील दीन का ऐलान भी इन्हीं आयात में आया है। इसके बाद आयात 12 से 43 अहले किताब की शरीयत पर अमल और निफाज़ शरीयत के लिए जिद्दोजहद से पहलू तही। अहले किताब में से खुसूसन यहूद का बयान किस तरह अल्लाह की किताब को उन्होंने पस पुश डाल दिया, अल्लाह के अहकामात में तहरीफ कर दी, अल्लाह की किताबों में तहरीफ कर दी, पैगम्बरों का साथ देने से इनकार किया। ये जो इनकी रविश थी, कुरान ने इसका जिक्र किया। लेकिन याद रहे, कुरान फ़कत तारीख़ नहीं बयान कर रहा, कुरान हम मुसलमानों को बता रहा है तुम वो हरकतें न करना जो उन्होंने की थी। पहले किताब उनको अता की गई थी, अब किताब तुम्हें अता की गई है। उनके मामलात को समझकर सबक हासिल करो, इबरत हासिल करो और अपने मामलात को दुरुस्त करो, शरीयत के निफाज की कोशिश करो। फिर आयात 44 से 50 निफाज शरीयत के लिए पुरजोर ताकीद, ज़ोरदार अंदाज में शरीयत के निफाज का तकादा, और जो लोग अल्लाह के शरीयत के अहकामात पर अमल नहीं करते उन्हें काफिर, जालिम और फासिक भी करार दिया गया। ये बयान भी इंशाअल्लाह आइंदा आपके सामने रखेंगे। इसके बाद सूरतुल माइदा आयात 51 से 82 एक तवील सिलसिला कलाम है अहले किताब के जराइम और उनके बारे में हिदायत। किस तरह इन्होंने शरीयत को पामाल किया, पसे पुश्त डाला, किस तरह इनके उलमा ने जो है वो अल्लाह की आयात के बारे में तहरीफ की रविश इख्तियार की और लोगों को बुराइयों से नहीं रोकते थे। इनके इस तरह के जराइम का जिक्र भी है और इनके बारे में अहले ईमान को कुछ हिदायत भी अता की गई हैं। उनका इंशाअल्लाह आपके सामने कुछ मुताला भी बाद में रखेंगे। अब आइए हमेशा की तरह आयात का तज़िया आपके सामने रखते हैं और एक एक दो दो तीन तीन आयात के ग्रुप्स में जो मज़ामीन पूरे पारे के वो आपके सामने रखते हैं। अलबत्ता 6 पारे की अब वो आयात जो सूरतुल माइदा में शामिल हैं या सूरतुल माइदा की वो आयात 1 से 82 जो 6 पारे में शामिल हैं उनका तज़िया आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले सूरतुल माइदा आयत नंबर 1 से 2 अहम उसूली हिदायत और अहकामात शरीयत, वादे की तकमील का भी जिक्र है और हदी के जानवर और अल्लाह की निशानियां और हुज्जाज इनके हवाले से भी हिदायत अता की गई। फिर आयत नंबर 3 दीन इस्लाम की तकमील का ऐलान, अल्लाह ताला ने हज्जतुल विदा के मौके पर यह आयत अता फरमाई और दीन को मुकम्मल करने का ऐलान किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस आयत पर बाद में बात भी करेंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद सूरतुल माइदा आयात 4 से 5 अल्लाह ने पाकीज़ा चीज़ें हलाल फरमाई हैं, हराम अशिया का जिक्र भी हुआ और हलाल चीज़ों के बारे में उसूली रहनुमाई अता की गई इस मकाम पर। फिर आयत नंबर 6 वुज़ू के फ़राइज़ का बयान, इस आयत पर बाद में जिक्र भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आयत नंबर 7 शरीयत एक नेमत और कलमा तय्यबा एक अहद है। नेमत किस लिए दी गई? ताकि बंदों का फ़ायदा हो, और कलमा इसलिए अता किया गया
کہ اس کے تقاضوں پر عمل ہو۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر آیات 8 تا 10 عدل کے علم بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ، عدل کے نفاذ کا حکم امت کو عطا کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ مائدہ آیت نمبر 11 بھروسہ اللہ ہی پر کرنا چاہیے، توکل اور اعتماد اللہ ہی پر ہو۔ پھر آیت نمبر 12 بنی اسرائیل سے عہد شریعت، یہ بتایا گیا کہ پیغمبروں سے بھی عہد لیا گیا تھا آخری رسول کو ماننے کا۔ اب آخری رسول آئے ہیں تو تمہارے پیغمبروں کا عہد تم پر بھی لاگو ہوگا، تم آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ پھر آیات 13 تا 14 بنی اسرائیل پر اللہ کی لعنت کی وجہ عہد کی خلاف ورزی، اللہ کے وعدے کو توڑا تو اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی۔ یہ ہم مسلمانوں کو بھی بتایا جا رہا ہے، وعدے ہم نے بھی کیے ہیں، روزانہ کرتے ہیں نمازوں میں ایاک نعبد کا وعدہ، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی رہنمائی کا سامان موجود۔ پھر آیات 15 تا 16 اہل کتاب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت، یہ اہل کتاب کے حوالے سے دو ٹوک دعوت پیش کی جا رہی ہے سورۃ المائدہ میں حتمی انداز سے۔ پھر آیت نمبر 17 حضرت عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں مخلوق ہیں، نصارہ کے غلط عقیدوں کا رد کیا گیا۔ پھر آیت نمبر 18 اللہ کی محبوب امت ہونے کا دعویٰ، یہود و نصارہ اللہ کے چہیتے اپنے آپ کو کہتے تھے، اس آیت پر ہم بعد میں بات بھی کریں گے انشاءاللہ۔ پھر آیت نمبر 19 اہل کتاب کے لیے اتمام حجت، دو ٹوک انداز میں ان کے سامنے حق واضح کیا جا رہا ہے۔ پھر آیات 20 تا 24 بنی اسرائیل کا نفاذ شریعت کے لیے قتال سے انکار، موسیٰ علیہ السلام کو صاف جواب دے دیا کہ آپ اور آپ کا رب جا کے قتال کیجئے، ہم آپ کا ساتھ نہیں دیتے، جی چرایا قتال سے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ آیات 25 تا 26 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بزدل قوم کے خلاف بد دعا، کہنے لگے کہ اللہ میں اور میرا بھائی ہارون علیہ السلام تو جانتا ہے ہم نے تو حق پیش کر دیا مگر انہوں نے ساتھ نہ دیا، اب ہمارے ان کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اس کے بعد آیت نمبر 27 قربانی صرف متقیوں ہی کی قبول ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ بھی بیان ہوا، اور بڑا قیمتی نقطہ قربانیاں ان کی قبول ہوتی ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہوں۔ پھر آیات 28 تا 31 حضرت حابیل کا حکیمانہ وعظ اور شہادت، قابیل نے قتل کیا تھا جناب حابیل کو اور مظلومانہ قتل کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن حکیم میں بڑے عمدہ انداز سے کیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 32 سورۃ المائدہ انسانی جان کی حرمت کا بیان، اس پر ہم بعد میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام یہ تجزیہ مزید آپ کے سامنے پیش کریں گے، تاہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد، امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسألك يا من هو الله الذي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین پروگرام تعلیمات قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم چھٹے پارے کے مضامین کو اور اس کی منتخب آیات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وقفے سے پہلے میں سورۃ المائدہ کی آیات کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کرنا شروع کیا تھا اور آیت نمبر 32 تک کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا تھا۔ اگلی آیات کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ چھٹا پارہ ہے سورۃ المائدہ اور آیت نمبر 33 تا 34 دہشت گردی کی سزا، زمین میں فساد بچانے والے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے باغیوں کی چند سزائیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کیا جائے، یا ان کو سولی دی جائے، یا ان کے ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، یا ان کو ملک بدر کر دیا جائے۔ تفصیلات تفاسیر میں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 35 اللہ کی قربت کیسے حاصل ہوتی ہے، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر ہوا ہے۔ پھر آیات 36 تا 37 کافر جہنم سے نہیں نکل سکتے، وہ کھلے کافر، عقیدے کے کافر جو کفر پر ہی مرے ہمیشہ کے لیے ان کے لیے جہنم ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد آیات 38 تا 40 چوری کے جرم کے لیے حد، ہاتھ کاٹنے کی سزا کا ذکر کیا ہے قرآن نے تاکہ لوگوں کے مال محفوظ رہیں۔ پھر آیات 41 تا 43 زبان سے ایمان کا اظہار لیکن دل میں انکار منافقت ہے، جیسے کہ مدینہ طیبہ میں موجود منافقین کی روش تھی۔ اس کے بعد آیت نمبر 44 شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرنے والے کافر ہیں، بہت سخت باتیں اور فتوے ہیں اللہ کی طرف سے، شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے کافر ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 45 شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرنے والے ظالم ہیں، یہ بھی اللہ کا ایک فتویٰ ہے۔ پھر آیات 46 تا 47 شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے فاسق یعنی گناہ گار ہیں۔ یہ تین فتوے اللہ کے، وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں اور فاسق ہیں جو شریعت کے مطابق اللہ کے احکامات کا نفاذ نہ کریں۔ قرآن اللہ نے کس لیے دیا ہے سوچنا چاہیے، اور پاکستان ہم نے کس لیے حاصل کیا تھا یہ بھی مسلمانوں نے پاکستان کو سوچنا چاہیے۔ پھر آیات 48 اور 49 خواہشات کی پیروی نہ کرو، شریعت نافذ کرو۔ یہ خواہشات کی پیروی
اللہ کے احکامات اور اس کی شریعت کے نفاذ میں رکاوٹ نہ بنے۔ پھر آیت نمبر 50 ہے، کیا چاہتے ہو، عادلانہ شریعت یا ظالمانہ جاہلیت؟ جاہلیت یہ نہیں کہ لوگوں کو لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو، قرآن کے مطابق جاہلیت یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر لوگ اپنی عقل کے مطابق فیصلے کریں، اپنی خواہش کے مطابق فیصلے کریں۔ تم طے کرو، مسلمانوں سے بھی کہا جا رہا ہے، اللہ کی شریعت نافذ کرنا چاہتے ہو یا ظالمانہ جاہلیت پر عمل کرو گے۔ پھر آیات 51 تا 53، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست مت بناؤ، اس آیت پر بات بھی کریں گے۔ دلی دوستی یہود و نصارہ سے منع کی گئی۔ اس کے بعد آیت نمبر 54، اللہ کے محبوب بندوں کی صفات، ان صفات پر بعد میں بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ والے کیسے ہوتے ہیں یہ ذکر آئے گا۔ اس کے بعد آیات 55 تا 56، اہل ایمان کے حقیقی دوست کون ہیں؟ بتایا گیا اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام اور ایمان والے، یہ اصل دوست ہیں ایمان والوں کے۔ پھر آیات 57 تا 60، دین اسلام کا مذاق اڑانے والوں کو دوست مت بناؤ، یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی مت اختیار کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دین اسلام کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کے بعد آیات 61 تا 64، یہود کے شرمناک جرائم، ان کا تذکرہ آیا اور بار بار ان جرائم کا ذکر قرآن نے کیا، اور یاد رکھیے ناظرین کرام، بار بار یہ بات بیان کی گئی، ہماری عبرت کے لیے ان کے جرائم کا ذکر کیا گیا کہ ہم سے پہلے یہ امت مسلمہ تھے، انہوں نے یہ جرائم اختیار کیے، اللہ کی کتاب میں تحریف، پیغمبروں کو قتل کر دینا معاذ اللہ، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دینا، دین کا سودا کر لینا، دنیا کی محبت میں غرق ہو جانا، ان جرائم کو اس لیے ذکر کیا گیا کہ ہم عبرت حاصل کر کے اپنی اصلاح کریں۔ اس کے بعد آیات 65 تا 66، نفاذ شریعت کی برکات، اللہ آسمان سے بھی رزق دے گا، زمین سے بھی رزق دے گا اگر اللہ کی شریعت کے احکامات کا نفاذ ہو۔ پھر آیت نمبر 67، قرآن کی تبلیغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی ہے، قرآن کی تبلیغ نہ کی گئی خدا نہ خواستہ تو حق تبلیغ ادا نہ ہوگا، یہ بات بتائی گئی۔ اس کے بعد آیت نمبر 68، شریعت نافذ نہ کرنے والوں کی اللہ کی نگاہوں میں کوئی عزت نہیں، مقام اور عزت اللہ کی نگاہوں میں ان کے لیے ہے کہ جو اللہ کی شریعت کا نفاذ کریں۔ اس کے بعد آیت نمبر 69، کسی گروہ سے نسبت آخرت میں نجات کے لیے کافی نہیں کہ ہم فلاں کی اولاد اور فلاں کی نسل میں سے نہیں، ایمان اور نیک عمل کی پونجی لے کر آؤ گے تو کامیابی ملے گی۔ پھر آیت نمبر 70 اور 71، شریعت کے بجائے خواہش نفس کی پیروی، مراد یہ ہے کہ وہ لوگ خاص طور پر یہود و نصارہ میں سے یہود جنہوں نے خواہشات کی پیروی کی اور اللہ کی شریعت کو پامال کر دیا، پس سے پش ڈال دیا، ان کا تذکرہ ہے۔ آیات 72 تا 77، شرک کرنے والے پر جنت حرام ہے، اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے شرک سے بھی اور جہنم کے عذاب سے بھی۔ اس کے بعد آیات 78 تا 81، بنی اسرائیل کے نافرمانوں پر پیغمبروں کی لعنت، داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کرائی گئی، کیوں کہ وہ لوگ برائی سے روکنے کے فریضے کو انجام نہیں دیتے تھے۔ اور آخر میں سورہ مائدہ کی آیات 82 تا 86، چھٹے پارے کے ختام پر مسلمانوں کے دوست اور دشمن، مسلمانوں کے سچے دوست کون ہیں؟ ایمان والے، اور سب سے بڑے دشمن ہیں یہود اور مشرکین، البتہ نصارہ میں سے جن میں تکبر نہ ہو، جن میں عاجزی اور انکساری ہو، یہ اسلام کے زیادہ قریب ہوں گے اور یہ اگر دعوت ان تک پہنچائی جائے تو قبول بھی کریں گے۔ چھٹے پارے کے آخر میں یہ بات بھی قرآن نے بیان فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ایک بڑا مرحلہ آیات کے تجزیے کا ہوتا ہے جس سے پورے پارے کے مضامین ہمارے سامنے آتے ہیں۔ چھٹے پارے کا بیان اس تعلق سے مکمل ہوا۔ اب چھٹے پارے میں سورۃ المائدہ کی چند آیات جو ہم نے منتخب کی ہیں ان کا بیان آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے سورۃ المائدہ آیت نمبر 2، بہت مشہور آیت قرآن حکیم کی عادلانہ تعلیم کا ذکر ہے۔ فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ ترجمہ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور گناہ اور زیادتی کی باتوں میں مدد نہ کیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ بہت پیارا اصول عطا کیا گیا، اس حوالے سے ایک نقطہ پیش خدمت ہے، تعصب سے پاک ہو کر حق کا ساتھ دینا اور باطل کا انکار کرنا۔ تعصب کا شکار نہ ہو جائے، میرے گھر کا ہے، میری جماعت کا، اس کی غلط بات بھی ٹھیک ہے اور سامنے والا ہے تو اس کی صحیح بات بھی غلط ہے، نہیں، نیکی و تقوی کا کام جہاں ہے تعاون کرو اور گناہ و زیادتی کا معاملہ جہاں بھی ہے اس میں تعاون نہ کرنا۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 جس کا انتخاب کیا گیا، تکمیل دین کا اعلان، ارشاد ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ یہ ہے ترجمہ جہاں تکمیل دین کا اعلان اس آیت میں ہوا۔ پہلی بات، حجۃ الوداع کے موقع پر نزول، یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی اور یہود نے یہاں تک کہا ہمیں ملتا تو ہم عید میں مناتے اس دن کو۔
انفرادی اور اجتماعی معاملات کے لیے مکمل رہنمائی عطا کر دی گئی، کل دین کی تعلیمات عطا کر دی گئی، دین کی کل تعلیمات عطا کر دی گئی۔ البتہ جدید مسائل پیش آئیں گے تو اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے، یہ بھی دین کی تعلیم ہے، تو دین مکمل کر دیا گیا اور زندگی کی تمام گوشوں کے لیے رہنمائی عطا کر دی گئی۔ آگے لکھا ہے اسلام دین ہے یعنی مکمل ضابطۂ حیات۔ بدقسمتی کہ آج مسلمان اسلام کو ایک ریلیجن کے طور پر لیتے ہیں، ریلیجن پر سے وہ کنفائنڈ ہے پرسنل لائف تک، مذہب جس کا ترجمہ عام طور پر کر دیا جاتا ہے ریلیجن جس انگلش میں ہم کہتے ہیں، وہ انفرادی زندگی کے لیے رہنمائی دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اسلام کو دین کے طور پر عطا کیا، اور دین مکمل ضابطۂ حیات اور نظام حیات کوڈ آف لائف کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اسلام صرف ایک ریلیجن نہیں ہے بلکہ اسلام دین ہے، انفرادی اجتماعی دونوں معاملات کے لیے رہنمائی بھی دیتا ہے اور پورے دین پر عمل کا تقاضا اور مطالبہ بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت طویل ہے جس کا ہم نے انتخاب کیا، وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6، طہارت کا حکم یہاں پر عطا ہوا۔ ارشاد ہوا اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا وان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ۔ ترجمہ کرتے ہیں اس آیت کے اس مقام کا اور حصے کا، مؤمنوں جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو اور سر کا مسح کر لیا کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو، اور اگر نہانے کی حاجت ہو تو نہا کر پاک ہو جایا کرو، اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی لو اور اس سے منہ اور ہاتھوں کا مسح یعنی تیمم کر لو۔ تین باتیں ہیں۔ پہلی بات فرائض وضو کا بیان، وضو کے 4 فرائض، چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کا کونی سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا اور دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ تفصیل کتابوں میں ہم پڑھ سکتے ہیں، البتہ یہ 4 فرائض ہیں جو یہاں وضو کے قرآن نے بیان کیے۔ دوسری بات، جنابت کی وضاحت سنت میں قرآن کریم میں نہیں، لفظ آیا تھا جنوباً، اگر تم جنابت کی حالت میں فطہروا، خوب پاکیزگی اختیار کرو۔ ہم نے ترجمانی کی ہے کہ غسل کر لو یعنی نہا لو، لیکن جنابت کسے کہتے ہیں قرآن نہیں بتاتا، سنت نے بتایا۔ ایسی ناپاکی جب غسل لازم ہو جائے، اس کیفیت کو، ایسی ناپاکی کو جنابت کہتے ہیں۔ اور فطہروا، خوب پاکیزگی حاصل کرو، اس سے کیا مراد ہے 100 مرتبہ آدمی چہرہ دھو لے؟ نہیں، غسل کرنا مراد ہے۔ یہ قرآن نے نہیں بتایا، سنت نے بتایا۔ اس سے معلوم ہوا قرآن کو سنت کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا۔ تیسری بات، تیمم کی آسانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کبھی پانی نہ مل پائے یا پانی کا استعمال اس سے کوئی بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو یا نقصان کا اندیشہ ہو، تفصیل اپنی جگہ پر ہے، تو تیمم کی اجازت عطا کی گئی، نیت کی جائے گی پاکیزہ مٹی ہے یا مٹی کی نوع یا شکل کی کوئی شے ہو، اینٹ ہے، دیوار وغیرہ، اس پر ہاتھوں کو پھیرا جانا، چہرے پر پھیرنا، پھر اس پر ہاتھوں کو پھیرا جانا اور دونوں ہاتھوں پر کونیوں سمیت ہاتھوں کو پھیر لینا۔ بہرحال یہ تیمم کا بنیادی طریقہ ہے۔ اللہ نے بڑی آسانی اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ اپنی نعمتوں کی شکر گزاری کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8، قیام عدل کا حکم عطا ہوا۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے عدل کی گواہی دینے والے بن کر، اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ عدل نہ کرو، عدل کیا کرو کہ یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ یہ آیت نمبر 8 کا ترجمہ ہے سورہ مائدہ کی۔ آخر میں ہمیشہ کی طرح ایک حدیث رسول پیش خدمت ہے، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، جس شخص کو قرآن اور میرا ذکر اتنا مشغول کر دے کہ وہ اسے مانگ بھی نہ سکے تو میں اسے مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہوں۔ یہ بہقی شریف کی روایت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ غیور ذات ہے۔ جب بندہ اس کے کلام کے ساتھ مشغول رہے اور دعا نہ کر پائے تو اللہ مانگنے والوں سے بڑھ کر اس بندے کو عطا فرمائے گا جو قرآن میں مشغول رہا۔ اللہ ہمیں قرآن سے مزید محبت اور تعلق نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ سے اجازت چاہیں گے اور اگلے پروگرام میں 7ویں پارے کے ساتھ اس کے مضامین کے جائزے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
نسألك يا من هو الله الذي